بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جو انسان کے لیے اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اچھے طریقے کے ساتھ، جس طرح شریعت مطہرہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح روزہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کو کما حق ہو اس روزے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے حق میں شفاعت کا باعث بنتی ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس میں نبی رحمت شفیع معظم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے یعنی روزہ دار کے لیے شفاعت کا سبب اور باعث بنتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کرتے ہیں، شفاعت کا باعث بنتے ہیں۔ یقول الصیام ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، روزہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے اللہ، میں نے اس کو روکے رکھا تھا کھانے سے اور نفسانی خواہشات سے دن کے وقت یہ میری وجہ سے کھانے سے بھی رکا رہا اور نفسانی جو خواہشات ہیں اس سے بھی رکا رہا ہے، میں نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ تو اس میں شفاعت کو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا تھا، یعنی رات کو وہ نہیں سویا اور اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، نوافل ادا کرتا رہا، تو میں نے اس چیز سے اس کو روکے رکھا ہے۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ تو اس میں اس کی شفاعت کو قبول فرما۔ فیشفعان، وہ دونوں اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ قرآن اور روزہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی شفاعت کا باعث بن سکتی ہیں۔ قیامت کے دن انسان ہر چیز کی شفاعت کے لیے ترسے گا اور احتیاط انسان کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو بندہ شامل کر لے گا تو میرے حساب سے اللہ کریم اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس کے معاملات میں آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا۔ جہاں قیامت کے دن انسان شفاعت کا طالب ہوگا، ادھر ادھر دیکھے گا اور اپنے معاملات دیکھے گا، تو وہاں یہ دو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو انسان کے لیے کرامت ثابت ہوں گی، اور قرآن اور روزہ انسان کے لیے شفاعت کا سبب بنیں گے۔